میں شفیع ضمیر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اردو گھر کے رہنما اصولوں پڑھ کے سنائیں اور اس سے پھر ہم پروگرام باقاعدہ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو گھر ڈیلس کے تمام پروگرام درج ذیل رہنما اصولوں کی روشنی میں ترتیب دیے جائیں گے۔ اردو گھر کے ہر پروگرام کے آغاز میں شرکا کو ان رہنما اصولوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ اردو گھر کا ہر پروگرام معین وقت پر شروع ہوگا اور معینہ وقت پر اختتام پذیر ہوگا۔ ہر موضوع پر ہر شریک کو اظہار خیال کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ ہر شریک کو ایک متعین وقت کے لیے جو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہوگا اظہار خیال کرنے کی گزارش کی جائے گی۔ ہر پروگرام کا ایک صدر ہوگا اور صدر محفل کے دائیں طرف سے باری باری اظہار خیال کیا جائے گا۔ البتہ ورچوئل میٹنگ یا مجازی نشست میں شرکا کی آمد کی ترتیب بھی خطاب کی ترتیب بھی ہوگی۔ تمام شرکا کے باری باری اظہار خیال کرنے کے بعد اگر کوئی شریک کسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہے گا تو 2 منٹ میں وضاحت کرنے کی گزارش کی جائے گی اور وہ صدر نشین کی اجازت سے اظہار خیال کریں گے۔ اظہار خیال کو موضوع تک محدود رکھنے اور نقطہ وار بیان کرنے کی گزارش کی جائے گی۔ کسی شریک کے اظہار خیال کے دوران دیگر شرکا سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ قطع کلامی سے حتی الامکان گریز کریں۔ چونکہ پروگرام وقت پر شروع ہو جائے گا لہٰذا ممکن ہے دیر سے تشریف لانے والوں کو اظہار خیال کا موقع نہ مل سکے، جس کے لیے ہم پیش کی معذرت خواہ ہیں۔ اظہار خیال کے دوران کسی بھی قسم کی الزام تراشی، طنز و تشنیع اور بحث و تمہیز سے گریز کر کے صرف اپنا نقطۂ نظر مقررہ وقت میں پیش کرنے کی گزارش کی جائے گی۔ اردو گھر کا دفتر کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کی سرگرمیوں کا مرکز قطعی نہیں ہوگا، لہٰذا اس نوع کی گفتگو سے بھی ہر پروگرام میں پرہیز کیا جائے گا۔ ہر پروگرام میں شرکت صرف اردو گھر کی دعوت سے مشروط ہوگی۔ کسی بھی پروگرام میں کسی بھی بری شہرت رکھنے والے فرد کو مدعو کرنے سے گریز کیا جائے گا۔ اردو گھر کے پروگراموں کی تمام سرگرمیاں اخلاقی حدود کی پابند ہوں گی۔ سب کے اہل خانہ سب کے لیے لائق احترام ہے، لہٰذا گفتگو کے دوران کسی کے اہل خانہ کی بابت کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا۔ جو شخص محفل میں موجود نہیں ہے اس کے بارے میں منفی رائے سے گریز کیا جائے گا، البتہ اس کے فن پر صحت مند اور مثبت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی مرحوم کے بارے میں کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا۔ نارتھ امریکہ میں رہنے والے مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی گلابی اردو اتنی ہی عزیز ہے جتنی انہیں ہماری عنابی انگریزی ہے۔ پروگرام کے اختتام پر اگر صدر محفل اپنی بات جاری رکھنا چاہیں تو وہ معینہ وقت کے بعد بھی محدود وقت میں بات مکمل کریں گے۔ اسی طرح اختلاف رائے کی صورت میں ان کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اردو گھر ڈیلس کے دفتر اور اس کے تمام پروگراموں کی کارروائی ترجیحاً اردو زبان میں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ شفیع بہن، اور اب ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے مولانا ابوالکلام آزاد، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے، اثر نگار تھے، عالم دین تھے، اور ہندوستان میں آزادی کے بعد پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی بنے۔ بڑی ہمجہتی شخصیت ہے ان کی، تو اس کے بارے میں ہم لوگ اپنا اظہار خیال کریں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جس ترتیب سے لوگ شریک ہوتے ہیں اسی ترتیب سے ہم دعوت خطاب دیتے ہیں، لیکن آج ایک تھوڑی سی ترتیب اس میں یہ ہو رہی ہے کہ سلمان صدیقی صاحب نے گزارش کی ہے کہ اس سے پہلے ان کو بلاوا دیا جائے، کیونکہ وہ ایک اجمالی جائزہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ریاض قریشی صاحب، آپ ہمارے صدر ہیں، آپ کی اجازت سے میں سلمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اظہار خیال کریں۔ سلمان صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ سلمان صدیقی صاحب، آپ کو اجازت ہے۔ اور پہلے میں اپنے لیے کروں گا، آپ لوگ باقی لوگوں کے لیے تو نہیں، تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کرا دیں تو بڑی نوازش ہوگی تاکہ میں لوگوں کے بارے میں جان سکوں۔ شکریہ۔ جی بالکل، شکریہ سید صاحب۔ میرا نام سلمان صدیقی ہے، کافی عرصے سے اردو گھر سے منسلک ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ محفلوں میں شرکت کر سکوں تاکہ ان سب لوگوں سے سیکھ سکوں، لیکن اکثر کوتاہی ہو جاتی ہے۔ لیکن آج چونکہ مولانا آزاد کا ٹاپک تھا اس لیے اس کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ پیشے کے حساب سے انجینئر ہوں اور فسکو میں میری رہائش ہے۔ تو میں نے آج کے لیے جو سلیکٹ کیا تھا، میں نے کہا وقت کا بھی خیال رکھتے ہوئے بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ چراغ حسن حضرت جو ہمارے بہت مانے ہوئے جرنلسٹ گزرے ہیں اور جن کی نثر کے ہم سبھی دل دادا ہیں، ان سے واقفیت رکھتے ہیں، انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے اوپر لکھا ہے یہ خاکہ۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ حسرت صاحب نے بہت زیادہ خاکے لکھے ہوں، لیکن بہرحال آزاد کی بات ہو اور
حسرت صاحب کا قلم ہو تو میں نے کہا یہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہیے. تو بہرحال حسن صاحب، چراغ صاحب لکھتے ہیں، میرے ایک دوست جنہیں ادب سے فطری مناسبت ہے پچھلے دنوں کلکتہ گئے. وہاں سے لوٹے تو میں نے پوچھا کلکتہ میں کیا کیا دیکھا. کہنے لگے وکٹوریا میموریل اور میوزیم کی سیر کی، نیو مارکیٹ میں گھوما، ایک دن ڈائمنڈ ہاربر تک سمندر کی سیر دیکھنے بھی چلا گیا تھا. میں نے پوچھا ابوالکلام کو بھی دیکھا؟ وہ گھبرا کے میرا منہ تکنے لگے. میں نے کہا خدا نہ خواستہ، میرا مطلب یہ نہیں کہ مولانا بھی محض پرانے تبرکات میں سے ہیں، لیکن انہیں پنجاب کے نام سے چڑ سی ہو گئی ہے. ابھی سرحد کا دورہ کر کے لوٹے ہیں، لاہور راستہ میں پڑتا تھا، چاہتے تو ایک دن کے لیے یہاں بھی ٹھہر جاتے، مگر اتنا نہیں گوارا ہوا. تم کلکتہ گئے تھے، ایک دن ان سے بھی مل لیتے. کلکتہ جا کے بھی ابوالکلام کو نہ دیکھا تو کیا دیکھا. میں پہلی دفعہ شملہ میں مولانا سے ملا تھا. ایڈورڈ گنج میں ان کی تقریر تھی. تقریر ہو چکی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن چند منٹ کی ملاقات تھی اور ملنے والوں میں ایک میں ہی نہیں تھا، بہت سے لوگوں کا ایک وقت تھا، جس میں اسلامیہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے لے کر ایڈورڈ گنج کے تمبولی تک سب شامل تھے. میں بھی گھس بیٹھ کے ان لوگوں میں شامل ہو گیا. لوگ سوال کر رہے تھے اور وہ جواب دے رہے تھے. اس وقت ان کی صورت شکل کے عام انداز سے ان پر عقاب کا دھوکا ہوتا تھا، لیکن ایسا عقاب نہیں جو محض شکاریوں کا باز بچہ ہو، بلکہ ایسا عقاب جو سنگ خارا کی چٹانوں میں آشیانہ بناتا ہے. اگلے سال کلکتہ جانا ہوا تو مدت تک مولانا سے ملنے کا کوئی موقع ہاتھ نہ آیا. اصل میں ان سے ملنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن کسی تقریب کے بغیر جا دھمکنا کچھ معیوب سا معلوم ہوتا تھا. اسی طرح 8 مہینے گزر گئے. آخر جب مولانا نے دوسری دفعہ الہلال نکالنے کا ارادہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روزانہ اخبار نکالنے کی تجویز ہوئی تو انہوں نے مجھے بلا بھیجا. میں اور مولوی عبدالرزاق مولانا کے پرانے عقیدت مند تھے. الہلال کی اکثر عبارتیں ہمیں زبانی یاد تھیں. تذکرہ کے جستہ جستہ فکرے زبان پر چڑھے ہوئے تھے. غزل گو شاعروں میں حسرت موہانی کا کلام پسند تھا اور نثر نگاروں میں ابوالکلام کے سوا کسی کا انداز جچتا نہیں تھا. تذکرہ پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تو حسرت کا کلام پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور حسرت کے کلام سے طبیعت اگتا جاتی تو یہ شعر پڑھ کر تذکرہ اٹھا لیتے تھے. جب سے دیکھی ابوالکلام کی نظم حسرت میں بھی مزہ نہ رہا. نہرو رپورٹ کی مخالفت میں جو پروپیگنڈا ہوا تھا اس کا اثر مدت تک ظاہر نہ ہو سکا. اتفاق سے عید میلاد انہی دنوں میں تھی. کلکتہ میں یوم میلاد بڑے سر و سامان سے منایا جاتا تھا، بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں تو 30 دن بڑی چہل پہل اور گہما گہمی رہتی ہے. محلہ محلہ میں میلاد کی محفلیں برپا کی جاتی ہیں، باہر سے مولود خوان اور وائز منگائے جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ ان محفلوں کا عجب انداز تھا. ایک محفل کا حال سنیے. ایک مولوی صاحب جن کا منہ ان کی داڑھی کا زمیمہ معلوم ہوتا تھا اور مولود خانی کے لیے کھڑے ہوئے تو بے اختیار رونا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیوں حضرت، خیر تو ہے؟ مولوی صاحب چسکیاں لیتے ہوئے کہا میں آخری دفعہ یہاں آیا ہوں، اگلی دفعہ میلاد کی محفل نہیں ہوگی. مجمع نے آوازیں بلند ہوئیں وہ کیسے؟ مولوی صاحب نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا نہرو نے جو ہندوؤں کا لیڈر ہے مسلمانوں کے خلاف رپٹ لکھوا دی ہے کہ اب میلاد نہ ہو سکے گا اور نہ ہم تم نماز پڑھ سکیں گے. لوگ جوش میں کھڑے ہو گئے اور آوازیں آئیں کس کی مجال ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے سے روکے. مولوی صاحب نے ایک زہر خند کے ساتھ کہا جب مسجدوں کے سامنے باجا بجانے کا قانون بنایا تھا تو تم نے کیا کر لیا تھا جو اب میلاد کے بند ہونے پر کر لو گے؟ اصل میں خود مسلمانوں کا سارا فساد ہے. تمہیں معلوم نہیں کہ بہت سے مسلمان لیڈر روپیہ لے کر ہندوؤں کی حمایت کر رہے ہیں؟ یہ سن کے لوگوں کے جوش و غضب کی انتہا نہ رہی. ان کی طرف سے غلغلہ بلند ہوا. ذرا ان کے نام تو بتائیے. ان میں مولوی صاحب نے فرمایا مولانا ابوالکلام آزاد، مولوی اکرم خان، مولوی مجیب الرحمان، سب نہرو رپورٹ کے حق میں. لوگوں نے نہایت حیرت و استعجاب سے پوچھا اچھا مولوی آزاد کلام بھی ہندوؤں کے ساتھ ہیں؟ وہ تو بہت اچھا آواز میں واز کیا کرتے ہیں. مولوی صاحب کہنے لگے لیکن اب وہ ہندوؤں کے مندروں میں جا کے واز کیا کریں گے. اس قسم کے پروپیگنڈا ایک دو جگہ نہیں ہوا بلکہ ہر محلے میں اسی طرح لوگوں کو بھڑکایا گیا. کلکتہ کے مسلمانوں میں پڑھے لکھے بہت کم ہیں، انہیں کیا خبر کہ نہرو رپورٹ کیا ہے. مولوی نے جو کچھ کہا انہوں نے اس پر یقین کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو مولوی آزاد کلام کا آواز سن کر سر ہلایا کرتے تھے ان کی جان کے لاگو بن گئے. میرے دل پر مولانا کی جس خصوصیت کا اثر سب سے زیادہ ہے وہ ان کی ذہانت اور علمی تجر ہے. فارسی عربی میں تو ان کی فضیلت مسلم ہے. انگریزی انہوں نے علی جبل پور میں پڑھی تھی اور ان کے انگریزی پڑھنے کا بھی یہ حال تھا کہ کنگ پرائمر کے چند صفحے
سبکن پڑھے اور چھوٹی موٹی کتابیں اور اخبار دیکھنے لگے۔ تھوڑے عرصے میں ہی یہ کیفیت ہو گئی کہ انگریزی کی بڑی بڑی دقیق کتابیں پڑھنے اور ان کا مطلب سمجھنے لگے۔ الہلال دوسری مرتبہ نکالا تو اس کے لیے خود انگریزی کے ایک آدھ مضمون کا ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ اس قدر پاکیزہ ہے کہ اسے دیکھ کر ان کی خودداد صلاحیت پر حیرت ہوتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد انگریزی بول بھی لیتے ہیں، لکھنے میں بھی بند نہیں، البتہ ان کا انگریزی تلفظ کچھ اچھا نہیں۔ میں نے انہیں ایک مرتبہ انگریزی کی عبارت پڑھتے سنا تھا، جس کی بنا پر میں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے انگریزی باقاعدہ نہیں پڑھی بلکہ مطالعہ سے اس میں استعداد بہم پہنچائی ہے۔ مطالعہ کا انہیں بہت شوق ہے اور وہ ہر قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ہر فن کے متعلق معلومات رکھتے ہیں۔ تحریر و تقریر دونوں کا جامع ہو جانا بہت مشکل ہے، اور غالباً ہندوستان بھر میں تنہا مولانا ابوالکلام آزاد کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہیں قلم اور زبان دونوں پر یکساں قدرت حاصل ہے۔ ان کی تحریر میں خطابت کا انداز ہے اور تقریر میں انشاء کا اسلوب، یعنی ان کی تحریر دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شیوا بیان مقرر کسی بہت بڑے مجمع سے خطاب کر رہا ہے، اور تقریر کو لکھ لو تو بہت اچھا مضمون مرتب ہو جائے گا جس میں کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نظر نہیں آئے گی۔ انہیں اپنے وقار اور عزت کا بڑا خیال رہتا ہے، اس لیے وہ ایسے مجموعوں میں جہاں لڑائی بھڑائی کا اندیشہ ہو سرے سے شریک ہی نہیں ہوتے، لیکن جب کبھی وہ کسی ایسے مجمع میں گئے انہوں نے کسی نہ کسی طرح لوگوں پر قابو پا لیا۔ مسلمانوں کے عام جلسوں میں تو مدت سے شریک نہیں ہوتے تھے، لے دے کے سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز پڑھا دیا کرتے تھے، اور اس طرح مسلمانوں کے ان کے خیالات سننے کا موقع مل جاتا تھا۔ لیکن جب مسلم لیگ والوں نے ان کی امامت عید پر اعتراض کیا تو وہ خود بخود امامت سے دستبردار ہو گئے۔ ان کی طبیعت میں نفاست بہت ہے، کسی زمانے میں بہت نفیس اور قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، لیکن جب سے کانگریس میں شریک ہوئے ہیں گاڑھے پر گزارا کر رہے ہیں۔ البتہ سگریٹ ہمیشہ اچھے پیتے ہیں اور بہت پیتے ہیں، کھانا بھی اچھا کھاتے ہیں لیکن کم کھاتے ہیں، تدبر و سیاست میں یگانہ ہیں، مگر گھر کے انتظام کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی لوگ انہیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ چنانچہ اخبار اور پریس کے کام میں انہوں نے کئی دفعہ سخت نقصان اٹھایا۔ ترجمان القرآن کی طباعت کے سلسلے میں بھی ایک شخص نے انہیں سخت دھوکہ دیا، یعنی ان سے کاغذ کی دگنی قیمت وصول کر لی اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ جس طرح جلسوں میں وہ عوام پر چھا جاتے ہیں، اسی طرح نجی صحبتوں میں وہ خواص کو مسحور کر لیتے ہیں۔ ان کے تلفظ کی خصوصیت یہ ہے کہ اور کو اور غور کو غور بولتے ہیں۔ کسی دوسرے کا تلفظ اس قسم کا ہوتا تو لوگوں میں انگشت نما ہو جاتا، لیکن انہیں ٹوکنے کی جرت کسی کو نہیں ہوتی، بلکہ اکثر لوگ تو تلفظ کے معاملے میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے والد بزرگوار مولانا خیر الدین ایک مشہور خانوادہ طریقت سے تعلق رکھتے تھے، چنانچہ اب بھی ان کے عقیدت مند ملک کے مختلف حصوں میں موجود ہیں، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے بڑے بھائی ابو نصر غلام یاسین دونوں نے پیری مریدی سے کوئی سروکار نہیں رکھا۔ مولانا کا پایہ ملک کے سیاسی رہنماؤں میں بہت اونچا ہے، لیکن یقین جانیے انہوں نے کبھی کوئی چھچوری حرکت اس قسم کی چھچوری حرکت نہیں کی جو لیڈر لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اور اگر آج ان کا نام گاندھی اور جواہر لال کے ساتھ لیا جا رہا ہے تو اس کا باعث ان کی غیر معمولی قابلیت اور سیاسی بصیرت ہے، پروپیگنڈا کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ ان کا سال ولادت 1858 ہے اور اس حساب سے 1888 ہے، اور اس حساب سے پنڈت جواہر لال نہرو ان کے ہم عمر ہیں، لیکن طبی سنجیدگی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بوڑھے معلوم ہوتے ہیں۔ دراصل وہ اپنی غیر معمولی ذہانت اور فطانت کے باعث لڑکپن میں ہی وہاں تھے جہاں دوسرے لوگ بڑھاپے میں بھی نہیں پہنچتے۔ 17-18 سال کی عمر میں اخبار نویسی شروع کی، 22 سال کی عمر میں الہلال نکالا اور 30 برس کی عمر میں تذکرہ لکھا۔ گویا ان کی جن تحریروں پہ آج بھی سارا ہندوستان سر دھن رہا ہے وہ ان کے عنفوان شباب کا کارنامہ ہے۔ بائیں ہمہ شباب کی ان تحریروں میں جوانی کی شوخی اور کجرائی کہیں نہیں، بلکہ جگہ جگہ بڑھاپے کی پختگی اور متانت جھلکتی نظر آتی ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ ابوالکلام کو زمانے نے قبل از وقت بوڑھا کر دیا، جوانی ان پر کبھی آئی نہیں، اور آئی بھی تو اس کا زمانہ بہت مختصر تھا۔ اس غیر معمولی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ استغنا کا جامع ان کے قامت احوال پر بہت کھلتا ہے۔ اس معاملے میں ان کا یہ حال ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا سانحہ بھی انہیں بے نیازی کے زاویے سے قدم باہر نکالے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کیجئے کہ جو 2 لفظ تو خیر میرے بھائی ان کی زبان پر چڑھے ہوئے ہیں، ان میں کسی قدر بے پرواہی کا اندازہ ہے۔
شدید سے شدید حادثہ پر وہ صرف لمحہ بھر کے لیے غور کرتے ہیں اور پھر تو خیر میرے بھائی کہہ کر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. شکریہ بہت بہت. شکریہ سلمان. آپ کے بعد میں گزارش کروں گا ریحان بھائی سے. ریحان قیصر صاحب آپ اپنا کو انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. ریحان صاحب آج میں صرف سننا پسند کروں گا. تو چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو ریحان بھائی کے بعد میرے پاس جو نام ہے وہ فخر النساء صاحبہ کا ہے. فخر النساء اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں تو انمیوٹ کر کے اپنے آپ کو بات کر لیجیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو ذرا بتاتی ہوں کچھ ابوالکلام آزاد کے بارے میں, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو جی اسی لیے شروع آپ کروں. کی جی ضرور کیجیے. ہاں تو مجھے کہنا یہ تھا کہ ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے اور بہت ہی کم عمری میں گھر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ان کا زیادہ تر شروع کا ابتدائی وقت جو ہے وہ گھر میں وہ ہوا. ان کے والد جو تھے وہ عالم دین تھے. انہوں نے شروع میں بچے کو تعلیم گھر میں دی اور وہ کیلکٹا میں رہائش پذیر ہوئے تھے 1890 میں وہ کلکتہ شفٹ ہو گئے اور شروع میں ان کی پیدائش جو تھی شاید سعودی عرب میں ہوئی تھی, وہاں جہاں ان کے والد تھے, اور وہ بہت ہی مذہبی فرقے سے ان کا تعلق تھا. اور مولانا عبدالکلام آزاد جو تھے انہوں نے پورے تمام فقہ جو تھے اور تمام مذاہب اس کے اندر اس میں بہت ہی اچھی ٹریننگ حاصل کی تھی اپنے والد سے اور اپنے جد امجد سے. اور وہ 12 سال کی عمر میں 1900 میں جو ہے 12 سال کی عمر میں انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا. آئی تھنک سو 1912 میں, سوری, الہلال ایک رسالہ ہے جو انہوں نے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا وہ نکالا تھا, اور وہ برٹش پولیٹکس کے خلاف تھا. لہٰذا وہ رسالہ جو تھا وہ 1914 میں اس کو بین کر دیا, اس رسالے اس میگزین کو, کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے دے آر فیسنگ کامن پیپل, تو برطانیہ کے خلاف تھا وہ, تو اس لیے وہ سمجھیے انہوں نے ان کو ختم کر دیا تھا. اور انہوں نے ماسٹرز کیا تھا اردو, انگلش, ہندی, فارسی, بنگالی, ہر چیز میں ان کو عبور حاصل تھا. چند چیزوں میں تو انہوں نے ماسٹرز کیا تھا لیکن بعضوں میں ماسٹر سے بڑھ کر کہیں ان کی نالج تھی, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ بہت ہی پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے اور ہر چیز مطلب انہیں وہ کی. پھر وہ فل فلیج انڈین نیشنلسٹ پارٹی جو تھی وہ انہوں نے شامل کر لی تھی, اور 5 سال وکالت بھی کی تھی شاید امرتسر میں انہوں نے, اور 1912 میں رسالہ نکالا. اور اس کے بعد یہ جو تھی پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل پبلش میگزین نکالا تھا نیرنگ عالم کے نام سے, تو وہ نیرنگ عالم جو تھا, اور اس کے بعد انہوں نے انڈیا کی پولیٹکس میں شمولیت اختیار کر لی. اور وہ مولانا عبدالکلام آزاد تھے جنہوں نے جناح صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے مطلب پاکستان مائیگریٹ نہ کریں, پاکستان نہ بنائیں, آپ یہیں رہ کر اپنی میجورٹی میں کوشش کریں کہ ہم میجورٹی میں آ جائیں, اور یہ جو تھی مسلمانوں کے فیور میں یہ ہوگا کہ آپ جو ہے پاکستان نہ جائیں. آئی ڈونٹ نو کہ کیا بات ہے, وہاں وہ کہتے تھے وہاں آپ کو 5 صوبوں جو ہے ان سے بھگتنا ہوگا, 5 زبانوں سے. یہاں آپ الگ الگ آپ کے فرقے ہیں اور آپ یہیں رہیں, یہیں رہ کر اپنی حکومت بنائیں, اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن سب میجورٹی میں آئیں گے. پتہ نہیں یہ کہاں تک صحیح ہے نہیں, بہرحال میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے, زیادہ اس وقت پڑھ نہیں سک رہی تھی, تو اس لیے میں نے چند لوگوں سے یہ بات سنی ہے. تو امید ہے کہ مطلب آپ اس پہ اظہار خیال کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. پولیٹیکل میگزین جو تھا وہ انہوں نے نکالا تھا وہاں پہ نیرنگ عالم کے نام سے, نیرنگ عالم آئی تھنک, ہاں نیرنگ عالم. اور دوسرا جو تھا وہ تو ہلال برٹش پولیٹکس کے خلاف تھا, وہ جو ہے نا الہلال کے نام سے 1912 میں شروع ہوا تھا وہ. تو تھینک یو ویری مچ. ابھی میرے پاس اور اتنا وہ نہیں ہے میٹر جو میں اور بیان کر سکوں. شکریہ بہت بہت. بہت بہت شکریہ فخر النساء صاحبہ. آپ کے بعد اب میں گزارش کروں گا محترمہ تلمیذ فاطمہ برنی صاحبہ سے. موضوع ہمارا ہے مولانا ابوالکلام آزاد. محترمہ تلمیذ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بات کر سکتی ہیں.
جی السلام علیکم. میں تو بہت زیادہ جیسے باقی لوگوں کی طرح کچھ لوگوں کی طرح شاید بہت زیادہ تیاری نہیں رکھتی. البتہ مجھے ان کی جتنی جہاد تھی اور کثیر الجہد ظاہر فرد تھے وہ، تو اس میں ایک جہد ان کے افسانہ نگار کی بھی تھی، اور ان کے افسانے مختلف رسائل میں جیسے کہ انتخاب سے لیے گئے. جیسے الہلال میں ان کا ایک افسانہ شائع ہوا تھا، وہ افسانہ انتہائی مختصر ہے، آپ کہیں تو میں وہ پڑھ کے سنا اگر صدر صاحب کی اجازت ہو تو. اجازت ہے. جی شکریہ. اس افسانے کا نام ہے شہید رسم، اور یہ 1912 کے الہلال کے جسے کہتے ہیں کہ ایڈیشن میں، یا یہ کہ شائع ہوا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک اخبار تھا. بہرحال، اور میں افسانہ شروع کرتی ہوں. وہ ایک غریب بنگالی خاندان کی لڑکی تھی. اس کے ماں باپ شادی کی فکر میں تھے، لیکن رسم و رواج کی ملعون زنجیروں سے عاجز آ گئے تھے، کیونکہ جہاں اس کی نسبت لگی تھی وہ رسم کے مطابق 3000 روپے طلب کرتے تھے. بنگالیوں میں اور شاید اکثر ہندو اقوام میں رسم ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکی والوں کو ایک بہت بڑی رقم لڑکے والوں کو دینی پڑتی ہے، کیونکہ ہندو قانونی وراثت میں بد نصیب لڑکیوں کو بالکل محروم کر دیا گیا ہے. یہ رسم شاید اسی مسئلے سے تھی، لیکن اب اس کا تسلط اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہر لڑکی کا باپ اس کی شادی کے موقع پر لڑکے والوں کا بدترین غلام بن جاتا ہے، اور اس کی زندگی کا فیصلہ ان کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. اچھے لڑکے کی جس قدر تلاش ہوتی ہے اتنی اس کی قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والے صرف ثانی کی احتیاج محسوس کر کے قیمت بڑھا دیتے ہیں، طرف ثانی کی احتیاج محسوس کر کے قیمت بڑھا دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکی کا وجود ایک غیر بنگالی خاندان کے لیے بربادیاں اور ہلاکتوں کا ذریعہ بن گیا ہے. کتنے ہی خاندان ہیں جنہوں نے صرف ایک لڑکی کی شادی کر کے اپنی تمام زمین اور جائیداد ضائع کر دی، اور مدت العمر کے فقر و فاقے کی مصیبتوں میں ایڑیاں رگڑتے رہے. سرزمین بنگال نے پچھلی ایک صدی میں بہت سے اولو العزم مسلح پیدا کیا، مگر کوئی بھی اس زنجیر سے اپنی قوم کو نجات نہ دلا سکا. راجہ رام موہن رائے نے بھی بہت سی اصلاحی فتح یابیاں پائیں، اور کیشو چندر سین نے حسنی کی شادی کے خلاف تمام عمر واز کیا، پر اس دشمن حیات ملت کو کوئی بھی شکست نہ دے سکا. جبکہ بڑے بڑے اولو العزم اپنے علم و فضل، قوت و حیات اور جہد و مساعی کی فوجوں کے ساتھ ناکام رہ چکے، تو ایک غریب خاندان کی یہ کمسن لڑکی جس پر رسم آبائے ہند کی صرف 17 گرمیاں گزری تھی، تنے تنا اٹھی، اور اس کے پاس اس دشمن کے مقابلے کے لیے کچھ بھی نہ تھا. تاہم جس کام کو بڑے بڑے معلم تعمر زندہ رہ کر نہ کر سکے، اس 15 سالہ جمال آتشی نے خود اپنے جسم نوشگفتہ کو جلا کر ایک لمحے کے لیے اندر پورا کر دیا. دنیا کی گمراہیوں اور بدیوں سے لڑنے والوں، اس میدان کا ایک ہی اسلحہ قربانی ہے، اور اسی سے تمہارا حق خالی ہے. آؤ کہ اس درسگاہ تغافل و خود فروش کا تمہیں اس ہفتہ سالہ حسن و صداقت کا ایک ہفتہ سالہ حسن صداقت کا سبب دے. اس کو معلوم ہو کہ میرے ماں باپ کسی اونچی جگہ میری شادی، معذرت تھوڑی سی اس میں، کیونکہ میں اسے پڑھ کے سنا رہی ہوں کہیں سے. کی فکر میں ہے. میں ان کے لیے ضرور ہے کہ ان کے پاس صرف زندہ رہنے کے لیے جو کچھ ہے اسے قربان کر دیں. میرے پاس رہنے کا ایک مکان اور کچھ زمین تھی. کوشش کی کہ اس کو گروی رکھ کر روپیہ حاصل کریں، مگر اس کی بھی اچھی قیمت کسی نے نہ لگائی. یہ حالت دیکھ کر اس نے اپنی نسبت ایک مخفی فیصلہ کر لیا، اور اب اس نے اپنے دل سے پوچھا کہ اگر ماں باپ کے خاطر فقیر و محتاج ہو جانے کے لیے تیار ہیں تو میں اپنی تمام قوم کو اس بدترین رسم سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. اس کے سامنے زندگی کی دل فریبی اور شباب و جوانی کے قدرتی آرزوؤں کا عزم شکن چہرہ، مگر اس نے ان دونوں کے خلاف فیصلہ کیا، اور عورت، نازک اور ضعیف عورت، خاموش اور ایک پتے کے گر جانے سے ڈر جانے والی عورت، غرض یہ کہ عورت کے دل کا فیصلہ ایک عظیم الشان طاقت ہے
جس کو سمندر کی قہار موجیں، پہاڑوں کی عریض و طویل چٹانیں اور زمین کے خارا شگاف زلزلے اور بادشاہوں اور فوجوں کے حملے بھی نہیں توڑ سکتے۔ اس کا دل دنیا کا ایک طلسم محض ہے جس کے بھید آج تک نامعلوم ہے۔ بالآخر ایک دن صبح کو اس کی خوابگاہ کا دروازہ کھلا تو سنو میں کہ متفکر مسکراہٹ کی جگہ اس کے جسم شباب کے جلے ہوئے اعضاء اور جس میں سوختہ کا غبار خاکستر اپنے چہرے کے سکوت سے انسان کی خود پرستیوں پر ہنس رہا تھا، اور اس کے بستر پر ایک تازہ لکھا ہوا خط نظر آیا تھا جس کی سیاہی خشک ہو چکی تھی، تاکہ اپنے ہر لفظ سے سیلاب ہائے اشک جاری کرائے۔ میرے پیارے ماں باپ، میں گوارا نہیں کر سکتی کہ آپ مجھے زندگی کا عیش دینے کے لیے خود فقیر اور بےکس ہو جائیں، اور آپ نے مجھے کس محبت سے پالا اور پرورش کیا۔ اب میں کیوں کر گوارا کروں کہ آپ مجھ پر قربان ہو جائیں، بہتر ہے کہ میں خود ہی جل کر قربان ہو جاؤں۔ میں اس بدترین رسم پر اپنے تئی قربان کر رہی ہوں جس نے ہزاروں گھروں اور خاندانوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ آگ کا شعلہ میرے جسم سے اٹھے گا اور خدا نے چاہا تو تمام ہندوستان میں بھڑک اٹھے گا اور اس رسم کو بالآخر جلا کر چھوڑ دے گا جو غریب لڑکیوں کو اپنے شوہروں سے ملنے نہیں دیتی۔ الہلال، مارچ 1914۔ بس یہ تھی، اور اس میں ظاہر کچھ غلطیاں ایسی تھیں اور کچھ الفاظ اس میں سے مسنگ تھے، لہٰذا مجھے پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب میرا وقت تو ختم ہو گیا شاید۔ میرا خیال ہے اور حسنی بھائی جو ہیں کچھ مصروف ہیں، تو بہت خوب جو افسانہ نگاری کا جو آپ نے مولانا کے حوالے سے پیش کیا، لیکن میں ایک بات جو اس سے پہلے بھی جو بہن تھیں وہ کہہ رہی تھیں کہ پاکستان نہ جاؤ، یا جو بھی سیاسی طور پہ جو بھی ان کی اختلاف تھا قائد اعظم محمد علی سے، تو اگر اس رسم کو دیکھا جائے تو یہ رسم آج تک ہم بھی پاکستان میں جو ہے میں کہوں گا کہ بھگت رہے ہیں یا آپ کی زندگی کا حصہ بنا کے بیٹھے ہوئے، بلکہ ہم تو اس سے بھی شاید کچھ آگے نکل گئے ہیں کہ مطلب جو جائیداد یا وراثت کے قانون کو پس پش ڈال کے اپنی بیٹیوں بہنوں کی قرآن سے شادی کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال جو اس افسانے میں جو ان کا خودکشی کا اور اس کے بعد وہ انقلاب کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی یہ دیکھیں کہ یہ رسم اور بہت ساری رسمیں، صرف یہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دلائے۔ تو حسنی بھائی آگے کیا ایجنڈا؟ جی شکریہ بہت بہت ریاض بھائی آپ کے تبصرے کا اور محترمہ تلمیذ بنی صاحب آپ کے خطاب کا۔ اب میں گزارش کروں گا جناب صوفیہ ضمیر صاحبہ۔ صوفیہ۔ السلام علیکم۔ میں نے زیادہ تو مولانا پر نہیں لکھا۔ جب میں نے مولانا کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور مجھے پہلے بھی ان کے بارے میں یہ پتا تھا کہ ظاہر ہے وہ دو قومی نظریہ کے خلاف تھے، تو جب آپ ان کی تحریریں پڑھتے ہیں تو اس سے ان کو ڈسکنیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے لیکن ظاہر ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ کن مسلمان رہنماؤں نے بھی پاکستان کے قیام کی مخالفت کی اور ان کے کیا عوامل تھے، اور ان کا نظریہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے مولانا کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن میں اس بارے میں بات نہیں کروں گی۔ مولانا کی تحریریں جب میں نے پڑھنا شروع کی تو مجھے بہت خشک لگی، اور جیسا کہ سلمان نے ابھی کہا کہ مولانا کے بارے میں یہ بات ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے بزرگ ہی تھے اور ان کی تحریروں میں بڑی بزرگی پائی جاتی ہے۔ تو مجھے یوسفی صاحب کا جملہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ لگتا نہیں ہے کہ حالی اور شبلی اور سر سید کبھی بچے رہے ہوں گے، تو وہ شاید بزرگ ہی پیدا ہوئے تھے اور ہمیشہ وہ بزرگی ان کے اوپر سوار رہی، اور یہی بات مولانا پہ بھی صادق آتی ہے۔ تو مولانا کی تحریروں میں ظاہر ہے بے حد سنجیدگی اور متانت اور ایک طرح سے ان کا جو بھی جذبہ تھا اور جو بھی ان کے نظریات تھے، ان کی پختگی اور وہ ارادہ اور وہ سب پایا جاتا ہے، لیکن شگفتگی اور ہلکا پھلکا پن کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن میں نے پھر بھی ان کی تحریریں پڑھ کر کہیں ان میں سے ایک ایسا شخص ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ جو مزاح تو نہیں لکھتا
और उसने कभी नहीं लिखा, लेकिन एक हल्का सा तंज उसकी तहरीर में कहीं ना कहीं उसकी लहर दौड़ती हुई नजर आती है। तो ये कुछ इक़्तिबासात हैं जो मौलाना की तहरीरों से लिए गए हैं, जिसमें आपको तंज का हल्का सा रंग मिलेगा। तो इससे आपको मौलाना की शख्सियत के बारे में जानने का मौका मिलेगा, और उनकी शख्सियत की ये जहत भी सामने आएगी कि वो महज एक इंतहाई खुश संजीदा और मतीन शख्स, जो कि वो थे 70-80-90%, लेकिन उनकी शख्सियत कहीं ना कहीं बागो बहार भी थी। तो इसके बारे में कहीं बात नहीं होती, तो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ बयान करूं। तो मौलाना का नाम आते ही एक इंतहाई संजीदा, बुर्दबार और बावकार शख्सियत का ख्याल आता है। बज़ाहिर बहुत खामोश और मजहबी किस्म के इंसान थे, लेकिन वो अपनी निजी ज़िंदगी में हंसमुख और बागो बहार शख्सियत के हामिल थे। उनके फ़िक्र बाजी का अंदाज़ा उनकी इस राय से होता है जो उन्होंने एक मरतबा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और मौलाना शौकत अली मरहूम के बारे में दी थी। मुल्क में किसी तहरीक को महीनों के बजाय हफ्तों में चलाना हो तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और शौकत अली ख़ान को छोड़ दो, वो सूरत से ये किला बना डालेंगे, लेकिन जब ये किला बन जाए तो इनको फ़ौरन बाहर कर दो, क्योंकि फिर वो इसी किले को ढा देंगे। अपने मजमून मुस्लिम लीग 1916 के इजलास की कार्रवाई में लिखते हैं, रुपए से आलू और बम्बई के बदमाश दोनों खरीदे जा सकते हैं, मगर ना तो अक्ल खरीदी जा सकती है और ना इल्म। फिर एक जगह ये उनका, जिसे आप रियायत लफ्ज़ी कहते हैं, पन, ये उन्होंने ज़ौक़ के बारे में लिखा है कि मरहूम ज़ौक़ की गज़लों में मैं अपना ज़ौक़ बहुत कम पाता हूँ। ताहम एक शेर उनका भी याद आ गया, तुम जिसे याद करो फिर उसे क्या याद रहे, ना खुदाई की हो परवाह ना खुदा याद रहे। तो उन्होंने अच्छे अशार भी नक़ल किए हैं अपनी तहरीरों में, अपने मज़ामीन में, और ये छोटे छोटे जुमले जो कि हम अमूमन मौलाना से एसोसिएट नहीं करते, आपको अगर आप बहुत गौर से देखें तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। फिर वो लिखते हैं कि अफसोस के कौम में माहिरीन मसला तालीम का कहतो रिजाल है। लोग कैसी गलती करते हैं जब कहते हैं कि कौमी यूनिवर्सिटी सिर्फ इख्तियारात, ओहदा वाइस चांसलर की मंजूरी और अदम मंजूरी का नाम है। ये चंद अल्फाज इन्होंने सीख लिए हैं, वरना इख्तियारात का मसला भी कोई काबिल तवज्जो शय है। असल हकीकत तो वो नकरई हथौड़ा था जिससे बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा गया। अगर ऐसे ही नकरई हथौड़े की बाअज़मत ज़र्ब अलीगढ़ को नसीब हो गई तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो इसमें तंज तो नहीं है, लेकिन एक बड़ी अच्छी मिसाल मिल रही है नकरई हथौड़े की। तो मुझे लगा कि ये उनकी तहरीर का, उससे उनकी तहरीर की इस खूबी का अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह खूबसूरत मिसालें और इस्तारात और इससे अपनी तहरीर को आरास्ता करते थे। एक और जगह लिखते हैं, फाउंडेशन कमेटी के अव्वलीन अजलास और मुजवज़ा डेपुटेशन के हादसे ने अगरचे बतला दिया है कि आग का दर्जा हरारत खासा होता है और इसको छूने से हाथ जल जाता है, लेकिन नादानों ने चाहा कि अंगारों से खेलने का तजुर्बा अभी और जारी रखें। एक खत के जवाब में लिखते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने ख्यालात साफ साफ जाहिर कर दिए। ये किसी ने उनको खत लिखा था जिसने उनके ख्यालात पे तनकीद की थी, और इन मसनूई और नुमाइशी उज़रात से बिल्कुल काम नहीं लिया जो आजकल ऐसे मौके पर अमूमन इख्फाए असलियत के लिए काम में लाए जाते हैं। लेकिन जनाब, आपने अपने खत में माफ़ फरमाइएगा, तरतीब मुकदमात और तर्ज इस्तदलाल के ऐसे मुतअद्दिद सामेहात जायज़ रखे हैं जिनकी वजह से मुझे अर्ज़ जवाब में बड़ी ही मुश्किल पेश आ गई है। अगर इन उमूर पे लिखता हूँ तो सफ़े के सफ़े चाहिए, मगर ना मुझे इसकी मोहलत है और ना आपको, तो मैं अगर एराज़ करता हूँ तो ये राह फरार होगी। तो आप देखिए कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से अपना दामन बचाया है। फिर लिखते हैं कि आप लोगों का दावा है कि आप सर सैयद महरूम के मिशन के दाई हैं। सर सैयद का बड़ा कारनामा ये बताया जाता है कि उन्होंने तकलीद का कलाकमा किया और इज्तिहाद राय का दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन आप लोग खुद ही बदतरीन तकलीद का शिकार हैं। ताहम मैं इस बारे में कुछ ना कहूँगा, क्योंकि तकलीद का पहला खासा ये है कि सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। फिर एक और जगह लिखते हैं कि शेर खूंख्वार है मगर गैरों के लिए, सांप जहरीला है मगर दूसरों के लिए, चीता दरिंदा है मगर अपने से कमतर जानवरों के लिए, लेकिन इंसान दुनिया की आला तरीन मखलूक खुद अपने ही हम जिनसों का खून बहाता है और दरिंदा खूंख्वार से भी बदतर है। तो यकीनन ये मज़ाह नहीं है, इसको आप तंज भी अगर कहेंगे तो बहुत ही लतीफ़ तंज है, लेकिन सिर्फ मैं उनकी असलूब की खूबी बता रही हूँ कि वो किस तरह बहुत खूबसूरत मिसालों के साथ
کہیں انہوں نے تلمیحات استعمال کی ہیں، کہیں انہوں نے یہ فیبلز کا سہارا لیا ہے اور اپنی بات کا اظہار کیا ہے۔ پھر اخبار نکالنے کے بارے میں لکھتے ہیں، جیسے کہ ہماری بہن نے بتایا کہ انہوں نے الہلال نکالا تھا، تو انہیں اس کا تجربہ تھا کہ اگر تم نے اخبار نکالا ہے تو چاہیے کہ سب کچھ اس طرح کرو جس طرح اس راہ میں کیا جاتا ہے۔ تم چاہو تو ہندوستانی اخبار نویسی کی اس دکاندارانہ زندگی کو سیکھ سکتے ہو، جو دکانداری کی قسم میں بھی سب سے ادنا درجے کی دکانداری ہے۔ تو وہ اخبار نکالنے کو دکانداری کہہ رہے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ تم ایک پیسے کے لیے رو اور ایک ایک دھیلے کا ماتم کرو، ایک ایک کوڑی کے لیے اپنے دماغ اور قلم کا سودا کرو۔ جو تمہارا اخبار خریدے اسے فرشتہ سمجھو، جو بدبخت نہ خریدے اسے شیطان بتلاؤ۔ بلا طلب ہر خوش پوش کے نام اخبار جاری کر دو اور سال کے آخر میں وی پی بھیج دو۔ اگر اس نے وی پی واپس کر دیا تو جن جن وسائل کو عمل میں لا سکو اس شریفانہ بل کی وصولی کے لیے اختیار کرو، حتیٰ کہ وہ بدبخت اپنی زندگی سے عاجز آ جائے اور اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لے کہ بر اعظم ہند میں زندہ رہنے کی شرائط میں ایک بڑی شرط کسی اخبار نویس کی وی پی کو واپس نہ کرنا بھی ہے۔ وہ وجود اعظم جس کا ایمان شکن نام پیسہ ہے بہرحال حاصل کرنا چاہیے، اور بحیثیت ایک اخبار نویس اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن شکل تمہارے لیے جائز ہے۔ تو یہ وہ کچھ اقتباسات تھے جو میں نے مولانا کی تحریروں سے لیے، اور میرا خیال ہے کہ ان میں ہلکا پھلکا پن بھی تھا، اور اس سے تھوڑا بہت ان کے بارے میں جو رائے اور تصور ہے کہ وہ محض ایک سنجیدہ اور متین اور بردبار شخص تھے، اس کی نفی ہوتی ہے اور ان کی باغ و بہار اور شگفتہ شخصیت بھی سامنے آتی ہے۔ شکریہ۔ شکریہ صوفی ضمیر۔ اب آپ کے بعد میں گزارش کروں گا فرحین فرید، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ السلام علیکم جی، میں آج سنوں گی اور میرا ٹائم آپ کے لیے، رضوان حسنی صاحب آپ میرا ٹائم استعمال کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے بعد میں ڈاکٹر عامر سلیمان آپ سے ملتمس ہوں آپ کے خطاب کے لیے۔ ڈاکٹر عامر سلیمان۔ بہت شکریہ رضوان بھائی۔ میرا خیال ہے کہ دو تین چیزیں جو مولانا آزاد کے حوالے سے، ان کے ادبی حوالے سے تو نہیں، مگر ایک ان کا جو انٹرویو ہے شورش کاشمیری کو 1946 میں پاکستان کے بارے میں، وہ میرا خیال ہے بہت ایسی چیز ہے جو کہ ان کی بصارت کے بارے میں بتاتی ہے کہ انہوں نے کس طرح یہ ریئلائز کیا کہ جو مسلم ورلڈ ہے اس کے اندر فوج کو استعمال کیا جائے گا کنٹرول کرنے کے لیے ماسس کو، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ 1946 میں انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ مصر اور کئی چیزیں، اور دوسری جو ان کی بہت بڑی کانسٹیٹیوشن ہے، کنٹریبیوشن جو کہ بر صغیر کے لیے بھی ہے، وہ ہے IITs کا قیام، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور سینٹرز آف ایکسیلنس کا بنانا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان کی آپ دیکھیں تو نہ انہوں نے لنڈن میں تعلیم حاصل کی جہاں ان کو پتا ہو کہ سینٹر آف ایکسیلنس کیسے ہے، مگر انہوں نے صرف اخذ کیا اپنے ماحول سے کہ ایک ملک کو آگے بڑھنے کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس بڑھانا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ ان کی جو بک ہے انڈیا ونز فریڈم، اس کے جو آخری 30 صفحات ہیں اس میں انہوں نے کھل کے بات کی ہے گاندھی کے حوالے سے اور نہرو کے حوالے سے اور کیبنٹ مشن کے حوالے سے، کہ بنیادی طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ فائنلی جو انڈیا کی تقسیم تھی اس میں نہرو وغیرہ نے بڑا اہم رول ادا کیا، کیونکہ وہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا لانگ ٹرم گزارا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی یہ کنٹریبیوشنز اور یہ ان کی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور کچھ باتیں ایسی تھیں جن میں آپ کو داد دینی پڑتی ہے قائد اعظم کو، کہ اتنے زیادہ سمجھدار لوگوں کے ساتھ اور جن کی باتوں میں اتنا وزن تھا، انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے، جو کہ آج کل بھی نظر آ رہا ہے جو انڈیا میں ہو رہا ہے اور قیام پاکستان کے حوالے سے۔ باقی ان کا ادبی مقام جو ہے وہ تو اونچا ہے، اور خاص طور پہ مذہبی مقام بھی، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ڈاکٹر اسرار احمد بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جن لوگوں سے میں نے انفلوئنس ہوا ہوں، متاثر ہوا ہوں، ان میں ابو وین بھی ہیں، ابو لالا مودودی اور ابو الکلام آزاد۔ ان کا مذہب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ان کے جو نظریات ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کو افیکٹ کیا ہے جو کہ ابھی تک کر رہے ہیں وہ افیکٹ۔ تو
بس میں یہی کہوں گا کہ ان کی ایک بڑی ہمہ-جہتی شخصیت تھی اور انہوں نے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بصیرت کی جو ایک کھلی مثال ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ شورش کاشمیری والا انٹرویو پڑھے جو انہوں نے 1946 کو دیا، جو کہ اس میں سے انفارچونیٹلی زیادہ تر چیزیں صحیح ثابت ہو گئی. تو بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عامر بھائی. عامر صاحب کے بعد اب میں ملتمس ہوں جناب حسن زیدی صاحب سے. میرے خیال ہے میں ابھی سننے پر ہی اکتفا کروں گا، کیونکہ میں آج رات کو جاگا اور ابھی اٹھا ہوں تھوڑی دیر پہلے، تو میں نے کہا میں جوائن کر لوں، کچھ سن لوں گا. لیکن یہ کہ مولانا کی شخصیت واقعی صحیح ہے کہ بہت ہی ہمہ جہتی شخصیت تھی، اور کافی ان کی تحریریں بہت زوردار تھی اور کافی لوگوں کو متاثر کیا. اور یہ میں ان سے صوفیہ ضمیر بہن سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا انداز بیان بھی بہت خوبصورت تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے اس میں غبار خاطر میں، بہت پرانی بات ہے، تو میں نے بھی جب اسٹوڈنٹس لائف میں جب ان کو پڑھا تھا تو مجھے ایک چیز بس ان کی بہت متاثر کیا. ایک تو ان کا بڑا ایک انداز بیان تھا، جیسے وہ چائے کے متعلق بھی وہ انہوں نے بڑی اچھی وہ کہا تھا کہ چائے جو ہے وہ چائے دودھ میں اگر دودھ ملایا جائے تو اس کو غلیظ بنا دیتا ہے چائے کو. وہ شروع سے ہی گرین ٹی پینے کے عادی تھے، اور انہوں نے اس کا پورا ڈسکرپشن بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح بناتے تھے، کیا طریقہ تھا اس کا. تو میں نے بھی انہی کی وجہ سے یہ گرین ٹی بنانا شروع کی. اس وقت سے آج تک جس طریقے سے وہ بناتے تھے بہت خوبصورت انداز تھا. تو وہ کہتے تھے کہ جب وہ سفر کیا کرتے تھے تو جب ان کا وقت ہوتا تھا چائے پینے کا، تو یا تو ٹرین اسٹیشن پر نہیں رکتی تھی، یا پھر وہ ان کا ملازم سویا ہوتا تھا، تو یہ کام ان کو خود ہی کرنا پڑتا تھا. تو اس طرح سے انہوں نے، اور جیل میں بھی وہ بتاتے کہ ان کو وہ یہ جیسمین ٹی دی جاتی تھی. تو بہرحال انہوں نے جہاں بہت ساری باتیں کی، لیکن بہرحال ان سے اختلاف تو اپنی جگہ مسلم ہے جو پاکستان کے بارے میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ تھے جن کو جو اپنے نظریوں پر قائم تھے، لیکن بعد میں جہاں ان کی پاکستان کے بارے میں پیشن گوئیاں کہتے ہیں صحیح ثابت ہوئی، لیکن ہندوستان کے بارے میں انہوں نے اس قسم کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی. میرے خیال ہے جو ایک ان کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بھی اسی ماحول میں رہتے تھے جس طرح قائد اعظم نے سمجھا کہ کس طرح سے دو قومی نظریہ ایک حقیقت ہے، اور اپنے تجربے سے، اپنی بات چیت سے، اپنے خیالات سے انہوں نے محسوس کیا. لیکن یہ کہ میرے خیال ہے ان کو اس بارے میں بھی کچھ کہنا چاہیے تھا. بہت شکریہ، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں عرض کروں گا. بہت بہت شکریہ حافظ علی صاحب. تو آپ نے ذکر کیا غبار خاطر کا، اس کتاب کا نظر نہیں آئے گی اس میں آپ کو بھارت. تو میں غبار خاطر کی ہی آپ کو کچھ اقتباس سناؤں گا. اتفاق سے میں سناؤں گا بھی وہی چائے کا جو آپ نے ذکر کیا. کہ غبار خاطر جو کتاب ہے یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے. یہ انہوں نے جیل میں لکھی تھی، اور کہنے کو یہ خطوط ہیں لیکن اصل میں یہ مضامین ہیں اور مختلف موضوعات کے ہیں. مطلب اس میں تاریخ نوعیت بھی ہے، جیل کے واقعات بھی ہیں، کچھ فلسفیانہ اور دینی مسائل بھی ہیں. تو ہر خط جو ہے وہ ایک نہ ایک مسئلے کو ڈیل کرتا ہے. اور یہ خط انہوں نے اپنے دوست مولانا حبیب الرحمان شیروانی کے نام لکھے تھے. کوئی پوسٹ نہیں کیے خط انہوں نے، لیکن اس کا ایک طرح کا آرٹیکل لکھ رہے تھے تو اس کا اسلوب ایسا تھا کہ جیسے کہ یہ خط ہو. تو مختلف موضوعات ہیں اس میں، بڑے مختلف قسم کی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی. ان میں سے ایک جو ہے چائے کے اوپر، انہیں کہ چائے کا ذکر بے تحاشا ان کے خطوط میں ملتا ہے. تو اس میں وہ یہ تھا، بنیادی طور پہ کہانی یہ ہے کہ جیسا ابھی حسن زیدی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جس گرین ٹی کے عادی تھے، وہ چائے ان کی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہندوستانی چائے پہ مجبور ہو جاتے پینے پہ. تو اس کے پوری شکایت نامہ ہے، بہت لمبا یہ مضمون ہے. میں اس میں سے کچھ آپ کو اقتباس پڑھ کے سناؤں گا اور اس میں فارسی کے اشعار منہا کر دوں گا. تو
ये मुख्तलिफ जगह से ले रहा हूँ, कोई कंटिन्यूस नहीं है ये। मजबूरन हिंदुस्तान की इसी सियाह पत्ती का जोशांदा पी रहा हूँ, जिसे लोग चाय के नाम से पुकारते हैं और दूध डालकर इसका गर्म शरबत बनाया करते हैं। चाय की बाब में इब्नाए ज़माने से मेरे इख्तिलाफ सिर्फ शाखों और पत्तों के मामले ही में नहीं, बल्कि मुफाहमत की सूरत निकल सकती थी, बल्कि सिरे से जड़ में हुआ है। यानी इख्तिलाफ फरा का नहीं, असलन उसूल का है। दहन का जिक्र किया, यहाँ सर ही है गायब गरेबां से। सबसे पहला सवाल चाय के बारे में खुद चाय का पैदा होता है। मैं चाय को चाय के लिए पीता हूं, लोग शक्कर और दूध के लिए पीते हैं। मेरे लिए वो मकासिद में दाखिल हुई, यानी वो मतलब चाय मेरे लिए वो मकासिद में दाखिल हुई, इनके लिए वसाइल में। और फरमाइए मेरा रुख किस तरफ है और जमाना किधर जा रहा है। चाय चीन की पैदावार है और चीनियों की तस्रीह के मुताबिक 1500 बरस से इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन वहां कभी किसी के ख्वाब ख्याल में ये बात नहीं गुजरी कि इस जोहरे लतीफ को दूध की कसाफत से आलूदा किया जा सकता है। जिन जिन मुल्कों में चीन से बराह रास्त गई, मसलन रूस, तुर्किस्तान, ईरान, वहां कभी भी किसी को यह ख्याल नहीं गुजरा, मगर 17वीं सदी में जब अंग्रेज से आशना हुए तो नहीं मालूम इन लोगों को क्या सूझी, उन्होंने दूध मिलाने की बिद्दत इजाद की। और चूंकि हिंदुस्तान में चाय का रिवाज इन्हीं के जरिए हुआ, इसलिए ये बिद्दत सिया यहाँ भी फैल गई। यहाँ बिद्दत सिया उन्होंने कहा है, और चाय को भी वो सिया चाय कहते हैं, इस वजह से आप देखिए बिद्दत सिया यहाँ भी फैल गई। रफ्ता रफ्ता मामला यहाँ तक पहुंच गया कि लोग चाय में दूध डालने की जगह दूध में चाय डालने लगे। अब अंग्रेज तो ये कहकर अलग हो गए कि ज्यादा दूध नहीं डालना चाहिए, लेकिन इनके तुख्मे फसाद ने जो बरगो बार फैला दी, इन्हें कौन छांट सकता है। लोग चाय की जगह एक तरह का सियाल हलवा बनाते हैं, खाने की जगह पीते हैं और खुश होते हैं कि हमने चाय पी ली। इन नादानों से कौन कहे कि हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। अच्छा, फिर इसमें इन्होंने फिर आगे लिखते हैं, आम तौर पर लोग एक तरह की पत्ती को एक खास तरह की पत्ती को जो हिंदुस्तान और सीलोन में पैदा होती है समझते हैं चाय है, और फिर इसकी मुख्तलिफ किस्में करके एक दूसरे पर तरजीह देते हैं और इस तरजीह के बारे में बाहम रद्द कद करते हैं। एक गिरोह कहता है सीलोन की चाय बेहतर है, दूसरा कहता है दार्जिलिंग की बेहतर है। हालांकि इन फरेब खुर्दगाने रंग बू को कौन समझाए कि जिस चीज पर झगड़ रहे हैं वो सिरे से चाय ही नहीं। दरअसल ये आलमगीर गलती इस तरह हुई कि 19वीं सदी के अवाइल में जब चाय की मांग हर तरफ बढ़ रही थी, हिंदुस्तान के बाद अंग्रेज काश्तकारों को ख्याल हुआ कि सीलोन और हिंदुस्तान के बुलंद और मरतूब मकामात में चाय की काश्त का तजर्बा करें। उन्होंने चीन से चाय के पौधे मंगवाए और यहाँ काश्त शुरू की। यहाँ की मिट्टी ने चाय पैदा करने से तो इनकार कर दिया, मगर तकरीबन उसी शक्ल सूरत की एक दूसरी चीज पैदा कर दी। इन ज़ियाकारों ने इसी का नाम चाय रख दिया और इस गर्ज से कि असली चाय से मुमताज रहे, इसे काली चाय के नाम से पुकारने लगे। नौ इंसानी की अक्सरियत के फैसलों का हमेशा ऐसे ही हाल रहा है। जमीयत बुशरा की फितरत है कि हमेशा अक्लमंद आदमी इक्का दुक्का होगा, भीड़ बेवकूफों की ही रहेगी। मानने पर आएंगे तो गाय को खुदा मान ले, और इनकार पर आए तो मसीह को सूली पर चढ़ा दे। ये सब इनकी अपनी वो फ्रस्ट्रेशन है जो चाय के खिलाफ ही निकाल रहे हैं। फिर लिखे हैं इन्होंने दुनिया के बारे में कह रहे हैं, इन्होंने चीन से चाय बनाना तो सीख लिया, मगर और कुछ ना सीख सके। अव्वल तो हिंदुस्तान और सीलोन की सियाह पत्ती इनके ज़ौक़े चाय नोशी का मुंतहाई कमाल हुआ। फिर क़यामत ये कि इसमें ठंडा दूध डालकर इसे यक कलम गंदा कर देंगे। मजीद सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इस गंदे मशरूब के मयार संजियों के लिए माहिरीन फन के पूरी फौज रहती है। वो इन ज़ियाकारों से पूछे कि अगर चाय नोशी से मकसूद इन्हीं पत्तियों को गर्म पानी में डालकर पी लेना है तो इसके लिए माहिरीन फन की दकीका संजियों की क्या जरूरत है। जो पत्ती भी पानी को स्याही माइल कर दे और एक तेज बू पैदा हो जाए, चाय है। इसमें ठंडे दूध का एक चमचा डालकर काफी मकदार में गंदगी पैदा कर दी जा सकती है। चाय का एक माहिर फन भी इससे ज्यादा क्या खाक बतलाएगा। है यही कहने को वो भी, और क्या कहने को है।
اگرچہ فرانس اور بر اعظم میں زیادہ تر رواج کافی کا ہوا ہے، تاہم اعلیٰ طبقے کے لوگ چائے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور ان کا ذوق بہرحال انگریزوں سے بددرجہ بہتر ہے۔ وہ زیادہ تر چینی چائے پیئیں گے، اور اگر سیاہ چائے پیئیں گے تو بھی اکثر حالتوں میں بغیر دودھ کے یا لیمو کی ایک قاش کے ساتھ، جو چائے کی لطافت کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ اور نکھار دیتی ہے۔ یہ لیمو کی ترکیب دراصل روس، ترکستان اور ایران سے چلی۔ سمرقند اور بخارا میں عام دستور ہے کہ چائے کا تیسرا فنجان لیمونی ہوگا، یعنی ایران میں بھی دور کا خاتمہ لیمونی ہی پر کرتے ہیں۔ یہ کمبخت دودھ کی آفت تو صرف انگریزوں کی لائی ہوئی ہے۔ میرے جغرافیے میں اگر چین کا ذکر کیا گیا تو اس لیے نہیں کہ جنرل چنگ کائی شیک اور میڈم چنگ وہاں سے آئے تھے۔ یہ لوگ نیشنلسٹ گورنمنٹ تھے، چائنا کی تھی، تو ان کے جو پریزیڈنٹ تھے جنرل چنگ کائی شیک اور ان کے اہلیہ میڈم چنگ، یہ وہاں انڈیا میں آئے تھے، یہ آئی تھنک 42-43 میں، تو بہت مشہور ہوئے تھے یہ۔ تو اسی کا حوالہ کر کے لکھتے کہ میرے جغرافیے میں اگر چین کا ذکر کیا گیا تو اس لیے نہیں کہ جنرل چنگ کائی شیک اور میڈم چنگ وہاں سے آئے تھے، بلکہ اس لیے کہ چائے وہیں سے آتی ہے۔ ایک مدت سے جس چینی چائے کا عادی ہوں وہ وائٹ جیسمین کہلاتی ہے، یعنی یاسمین سفید، یا ٹھیٹ اردو میں یوں کہیے کہ گوری چمیلی۔ اس کی خوشبو جس قدر لطیف ہے اتنے ہی کیف تند و تیز ہے۔ رنگت کی نسبت کیا کہوں، لوگوں نے اسے آتش شیال کی تعبیر سے کام لیا ہے۔ لڑائی کی وجہ سے جہازوں کی آمد و رفت بند ہوئی تو اس کا اثر چائے پر بھی پڑا۔ میں کلکتے کے جس چینی اسٹور سے چائے منگوایا کرتا تھا اس کا ذخیرہ جواب دینے لگا تھا، پھر بھی چند ڈبے مل گئے اور بعض چینی دوستوں نے بطور تحفے کے بھی بیچ کر چارہ سازی کی۔ جب کلکتے سے نکلا تو ایک ڈبہ ساتھ تھا، ایک گھر میں چھوڑ آیا تھا۔ بمبئی سے گرفتار کر کے یہاں لایا گیا تو سامان کے ساتھ وہ بھی آ گیا، پھر قبل اس کے ختم ہو کر گھر والا ڈبہ بھی پہنچ گیا۔ اس طرح یہاں اور چیزوں کی کتنی ہی کمی محسوس ہوئی ہو لیکن چائے کی کمی محسوس نہیں ہوئی، اور اگر چائے کی کمی محسوس نہیں ہوئی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ چائے کتنے بڑی یہ رسیاں ہیں۔ جواہر لال بلا شبہ چائے کے عادی ہیں اور چائے پیتے بھی ہیں، خواہ سے یورپ کے ہم مشربی کے ذوق میں بغیر دودھ کے، لیکن جہاں تک چائے کی نوعیت کا تعلق ہے شاعر عام سے باہر نہیں نکل سکتے اور اپنی لیچو ویچو کی قسموں پر قانے رہتے ہیں۔ یہ لیچو جو ہے ایک برانڈ تھی اس زمانے میں۔ مگر ایک ڈبہ کب تک کام دے سکتا تھا، میں آپ کو اقتباس سنا رہا ہوں، یہ بہت لمبا ہے۔ مگر ایک ڈبہ کب تک کام دے سکتا تھا، آخر ختم ہو جانے پر آیا۔ چیتا خان سے یہاں دریافت کرایا، پونا بھی لکھا، لیکن اس قسم کی چائے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اب بمبئی اور کلکتہ لکھوایا ہے، دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک ہفتے سے وہی ہندوستانی سیاہ پتی پی رہا ہوں اور مستقبل کی امیدوں پر جی رہا ہوں۔ آج کل چینی ہندوستان کے تمام شہروں میں پھیل گئے ہیں اور ہر جگہ چینی ریسٹوران کھل گئے ہیں۔ چونکہ احمد نگر کی جیل میں تھے، قلعے میں تھے، وہاں پہ قیدی تھے۔ چونکہ احمد نگر انگریزی فوج کی بڑی چھاونی ہے اس لیے یہاں بھی ایک چینی ریسٹوران کھل گیا ہے۔ جیلر کو خیال ہوا کہ ان لوگوں کے پاس یہ چائے ضرور ہوگی، اس نے خالی ڈبہ بھیج کر دریافت کرایا۔ انہوں نے ڈبہ دیکھتے ہی کہا کہ یہ چائے اب کہاں مل سکتی ہے، لیکن تمہیں یہ ڈبہ کہاں سے ملا اور اس چائے کی یہاں ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا چین کا کوئی بڑا آدمی یہاں آ رہا ہے؟ جو وارڈر بازار گیا تھا اس نے ہر چند باتیں بنائی مگر ان کی تشفی نہیں ہوئی۔ دوسرے دن سارے شہر میں افواہ پھیل گئی کہ میڈم چنگ کائی شیک قلعے کے قیدیوں سے ملنے آ رہی ہیں اور اس کے لیے چینی چائے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کا تھوڑا سا اقتباس تھا، اور یہ جیسے انہوں نے بتایا حضرت زہری صاحب نے کہ یہ چائے کا ذکر بے تحاشا کرتے ہیں اور ان کے ایک روٹین کا، زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ان کے چائے نوشی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب میں آگے بڑھوں گا، اور ہمیں تاخیر سے جوائن کیا بلیغ بھائی نے، تو بلیغ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کچھ خطاب کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم صدر مجلس سے خطاب سنیں گے۔ بلیغ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب کو بہت بہت سلام۔ میں بہت معافی چاہتا ہوں تاخیر سے منسلک ہونے پر۔ اس پر میں بہت گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن اب وقت بھی ہو گیا اور میں بھی تاخیر سے آیا ہوں، تو صرف ایک پہلو کی طرف میں اس کی رہنمائی کرنا، مطلب میں اپنے احساس کو منتقل کرنا چاہتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ
تو جو کچھ ہم لوگوں نے کیا وہ صحیح نہیں کیا، بس یہ بولنا چاہتا ہوں میں کہ ماشاء اللہ سے ابوالکلام آزاد جو شاگرد تھے بنیادی طور پہ وہ علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے، اور علامہ شبلی نعمانی جن سے انفلوئنسڈ ہوئے اور جن سے تلمذ انہوں نے حاصل کیا وہ تھے سید جمال الدین اغوانی۔ سید جمال الدین اغوانی سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا یہ علم کا، وہ شبلی نعمانی اور پھر شبلی سے ہوتے ہوئے پھر مولانا ابوالکلام آزاد، پھر وہاں سے مولانا مودودی، اور پھر آج ہم دیگر علماء دیکھ رہے ہیں یا دیگر اسکالرز دیکھ رہے ہیں۔ ان مولانا ابوالکلام آزاد چونکہ جس دبستان سے وابستہ تھے اس دبستان کی انتہائی خاص اہمیت یہ ہے کہ ان کو ام القرا کی جو زبان تھی اس زبان پہ مکمل کہہ سکتے ہیں آپ کے دسترس حاصل تھے، جس میں شبلی خود ہو گئے، پھر حمید الدین فرائی ہو گئے، عبد الماجد دری آبادی ہو گئے، اس کے بعد سید سلمان ندوی ہو گئے، اور ابوالکلام آزاد ہو گئے۔ ابوالکلام آزاد کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بہت نعمت یہ ہوئی تھی کہ ان کی امی جو ہے وہ عربی تھیں، ان کی پیدائش بھی مکہ کی تھی، تو انہیں جو ہے جو اہل قریش کی جو عربی تھی اس کے زبردست دسترس حاصل تھی۔ ان کی تفسیر میں آپ مطالعہ کریں، اس کو اگر اس نقطہ نظر سے آپ پڑھیں گے نا کہ میں ایک ایسے شخص کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو قرآن مجید کی زبان کو، قرآن مجید کی استعاروں کو، اس زبان کی جو فنی لوازم ہے ان کو ہر آخری درجے میں سمجھتا ہے، تو آپ بہت کچھ حاصل کر سکیں گے۔ ابوالکلام آزاد صاحب کے ساتھ جو میری جو مختصر سی وہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ تھے تو عبقری شخصیت، لیکن ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ تھا وہ درست نہیں ہے۔ ان کے کچھ سیاسی، اگر ان کی کچھ ایک رائے تھی اس رائے سے میں اختلاف تو رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اتنی بہترین تفسیر ہے پاکستان کی مسجدوں میں نہیں ملتی وہ تفسیر۔ پاکستان کی زیادہ تر لائبریری، مطلب جو اسلامی تنظیموں کی لائبریری ہیں، جو کتب خانے ہیں یا مسجدوں کے ہیں، وہاں وہ تفسیر بھی نہیں ملتی۔ چند ایک مساجد ہیں جہاں پہ آپ کو ملے گی، اور وہاں پہ کوئی ایک ایسا انسان ہوگا کہ جو کہتا ہوگا کہ بھائی میں ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ علم کے ساتھ سب سے بڑا نقصان کب ہوتا ہے؟ علم کے ساتھ سب سے بڑا نقصان جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، جب تعصب آ جاتا ہے علم کے اندر، کہ میرے سیاسی نظریے سے مختلف تو رکھتے تھے وہ سیاسی نظریہ، تو میں ان کی تو جو فنی خدمات ہیں میں ان سے بھی جو ہے وہ کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں کروں گا، یا میں ان کی فنی خدمات کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ یہ بہت خطرناک رجحان ہے۔ اس کی مکمل طور پہ اس کی جو ہے وہ تردید کرنی چاہیے، پوری طاقت اور شدت کے ساتھ اس کی مخالفت میں کھڑا ہونا چاہیے کہ ہمیں انسان کی شکل سے، اس کی صورت سے، اس کے خاندان سے کچھ بھی نہیں لینا دینا، بلکہ اگر اس کی زندگی میں کچھ آگے چیزیں کچھ ایسی ہیں، مثال کے طور پر اگر وہ سگریٹ پیتے تھے تو وہ ان کا ذاتی عمل تھا، اس کا تفسیر سے کیا تعلق ہے؟ کہاں سے تعلق بنتا ہے اس کا تفسیر سے؟ تو وہ اگر کوئی کردار میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو ہماری نقطہ نظر سے مختلف ہے، تو ہمیں اس کم سے کم یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ ہم ان کے فن کی تحسین کریں اور اس کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ وہ کتنی بڑی عبقری شخصیت تھے کہ ان کی زیادہ تر باتیں جو انہوں نے کہی تھی، میرے والد صاحب ان کے بہت بڑے فین ہیں، تو اس لیے میں تو بچپن سے ان سے مطلب میں ان کے انڈیا مینس فریڈم، میں نے جب میں اسکول میں تھا اس وقت میرے والد صاحب نے پڑھ کے سنائی تھی ترجمہ کر کے، تو ان سے اس وقت سے تعارف ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن ہم وہ کتاب باہر محلے میں نہیں لے جا سکتے تھے، وہ کتاب مسجد میں کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے تھے، مطلب اس درجے میں نفرت، یہ بالکل غلط ہے۔ اس رویے کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ رویہ اتنا ہماری جو ہے نفسیات میں سرایت کر چکا ہے کہ ہم جس سے بھی اختلاف رکھتے ہیں پھر ہم اس کو مسجد میں بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے، جیسا کہ آج کل مساجد میں ہمارے کوئی اسکالرز آ رہے ہیں تو ان کی مخالفت ہو رہی ہے، تو یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صرف فن سے مکمل طور پہ ان کی فائدہ اٹھائیں، ان کے فن کی آپ جو ہے تحسین کریں، ان کے فن کی آپ عزت کریں، باقی معاملات کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، یا اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کی کیا نیت تھی اور کس نیت کے مطابق کیا نتیجہ نکلے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ میری تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ مسلمانوں کے بہت خیر خواہ تھے وہ، انہوں نے جو باتیں کی پورے اخلاص کے ساتھ کی، جس چیز کو وہ نظری طور پہ درست سمجھتے تھے، فلسفی
फिलोसफिकल लेवल पे दुरुस्त समझते थे वो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बयान की। जिन्ना साहब की जो बात थी वो अमली तौर पे दुरुस्त थी, लेकिन अबुल कलाम आजाद साहब की जो बात थी एट द थ्योरेटिकल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, फिलोसफिकल लेवल, ही वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। जिन्ना साहब लेकिन जो करेक्ट थे वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट थे कि भाई अमली तौर पे क्या होना चाहिए मुसलमानों के लिए, हमें इस बात को बस इस हद तक रखना चाहिए, बस इससे आगे हमें उनको एज ए स्कॉलर लेके उनकी जो काम है उससे फायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और अगर मेरी इस गुफ्तगू से किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं बहुत माफी चाहता हूँ। मेरे दिल में बहुत ज्यादा उनके लिए रिस्पेक्ट है। मैं उनको बर्रे सगीर का नमक कहता हूँ कि आप 6-8 लोग आप लिखेंगे ना बर्रे सगीर की तारीख में जिन्हें उम्मुल कुरा की जबान पे मुकम्मल दस्तरस हासिल थी, तो मैं अबुल कलाम आजाद साहब का, हमीदुद्दीन फराई का तो ऊपर होगा, जमालुद्दीन अकबानी, और उसके बाद अल्लामा शब्बीर रहमानी, अबुल कलाम आजाद साहब का भी नाम उसके अंदर होगा। आप सब अहबाब का बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बली भाई। और अब आखिर में सदर मजलिस मोहतरम रियाज कुरैशी भाई आपसे गुजारिश करूंगा आपके सदारती खिताब के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जान गए मेरे नाम से रियाज कुरैशी। जब से इस प्रोग्राम का सुना था तो अबुल कलाम आजाद के बारे में पिछले हफ्ते का, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसमें शिरकत कर सकूं। उसके लिए मैंने काफ़ी तैयारी भी की थी, लेकिन मैं नहीं शिरकत कर सका। फिर उसके बाद अपने बलीग मियाँ से पता चला कि इसकी आज जूम मीटिंग है, तो मैंने कहा चलो इसमें भी शिरकत करता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे महदूद कर दिया था कि आपको सिर्फ 5 मिनट दिए जाएंगे बोलने के लिए। तो फिर मैंने अपनी तमाम जो भी तैयारी थी उसको काट छाट करके जो है 5 मिनट के लिए किया। लेकिन आज जब इस महफिल में शरीक हुआ तो सदर महफिल बना दिया गया, और जैसा कि आपको मालूम है कि सदर महफिल का काम तो सिर्फ इजाज़त है और महफिल बर्खास्त की जाती है वाले जुमलों से किए, बस उतने ही तक ही महदूद रहता है वो। खैर बहरहाल इसी सिलसिले में, और ख़ासतौर पर जब भी सदर का जिक्र आता है तो हमारे मुल्कों में जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर जो सदर की अहमियत है, और जो आजकल भी जो मुल्क के खुदादात में जो हो रहा है, तो उसके अंदर सदर अलवी साहब हैं, उनके लिए एक शेर कहा था कि हनीमून के दिन बस खत्म होने वाले हैं, सदर अलवी भी बस अब जाने वाले हैं। बहरहाल अगर अब सदर के जो भी मुकाम होता है उसके तहत जो भी मैं वक्त लेना चाहता हूँ, वो बलीग ने जो है काफ़ी हद तक जो है उसके ऊपर गौर मतलब एक अपना नज़रिया और अपने जो ख्यालात हैं वो पेश कर दिए हैं। तो कुछ उससे मिलते जुलते मेरे भी हैं कि मेरी ज़िंदगी जो शुरू हुई, अगर आप देखें जवानी नौजवानी के अंदर, तो एक तलबा तंजीम से हमारा ताल्लुक़ रहा। फिर जामिया कराची में सन 80 की दहाई के अंदर जो भी ताल्लुक़ रहा, और फिर जो मेरा घर का ताल्लुक़ था कि मेरे घर में मेरे वालिद साहब की जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर सामने ही ये एक किताब होती थी जो अबुल कलाम आज़ाद की तर्जुमानुल कुरान के नाम से, और मैं आते जाते हमारी नज़र पड़ती थी, लेकिन कभी उसको उठा के पढ़ने का मतलब एक मौका ना मिला, या ये कि दिल ना चाहा, क्योंकि जो हमारे दिलों में बिठाया गया था और जिसकी बलीग ने जो है वो वजाहत भी की कि उसको हम शजरा ममनुआ समझते थे, या मेरे हद तक मैं समझता हूँ कि मैं ऐसे शजरा ममनुआ समझता था। और कभी भी तस्करा जो है नहीं होता था वो उनकी सियासी वाबस्तगी के हवाले से, लेकिन और उसमें जो भी तलबा तंजीम और जो जामिया कराची के हवाले से भी जो भी हमारी तकारीब होती थी, उसमें आप दरस कुरान कह लें या हल्का कह लें, तो कभी भी इनका जो है तारुफ नहीं होता था और इनको कोट नहीं किया जाता था। बहरहाल जब ये तंजीम से निकला और उसके बाद जब अमली जिंदगी के अंदर कदम रखा, तो फिर कुछ और पढ़ने का मौका मिला। तो एक दफ़ा मुझे एक हल्के के अंदर मुझे सूरह फातिहा और सूरह बकरा की जो शुरू की 5 आयतें हैं उसके ऊपर मुझे कुछ बयान करने का मतलब एक मौका मिला। तो उस सिलसिले में मैंने कुछ तैयारी करने से मैंने कहा यार हम हमेशा दूसरी जो भी तफासिर हम पढ़ते रहे हैं तो उससे कुछ हट के करना चाहिए। तो एकदम मेरी नज़र वो अब्बा की लाइब्रेरी की उस किताब में पड़ी। वो किताब तो ज़रा कुछ कदीम थी, तो उसकी याद होगा कि आपको कि पुराने वक्तों में जो किताबें होती थी वो उसके कुछ पीले-पीले से पेज होते थे, उसको देख के ही ज़रा सी जो ना दूर हो जाते थे कि यार ये कैसे पढ़ेंगे इसको। बहरहाल उसके अंदर जब मैंने जब शुरू किया तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि जो भी किताब पढ़ता हूँ तो उसका जो है वो इंतसाब या मुकदमा वगैरह जो है वो पहले मैं ज़रूर पढ़ता हूँ।
तो उस सिलसिले में जब मैंने पढ़ा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ आपसे थोड़ा ही वक्त लूं, लेकिन ये कि मैं अपने अल्फाज नहीं बयान करना चाहता, मैं उसी तर्जुमानुल कुरान के हवाले से ही बयान करना चाहता हूँ कि जिससे मेरे जहन और जो भी मेरे दिमाग के अंदर जो भी चीज़ें थी वो इतनी खुली हैं और मुझे इतनी रहनुमाई मिली कि मुझे सूरह फातिहा उस वक्त समझिए कि समझ तो रहते, मतलब सभी लोग समझते हैं कि नमाज के अंदर लाजिम है, तो लेकिन उसको पढ़ने के बाद जो मेरी कैफियत रही वो बिल्कुल ही चेंज हो गई और कुरान से भी वाबस्तगी मेरी बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई। तो मैं आपके साथ वही इंतसाब के हवाले से ही एक नोट उनका पेश करता हूँ और थोड़ी सी और कुछ चीज़ें। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, ये उनके तर्जुमानुल कुरान के अंदर मौजूद है और इस वक्त मैं उसी किताब ही के हवाले से को देख के पढ़ रहा हूँ कि सूरह फातिहा के बारे में जैसे वो लिखते हैं कि दुनिया में जब कभी वही इलाही की रहमत नमूदार हुई है तो उसने ये नहीं किया है कि इंसान को नई नई बातें सिखा दी, क्योंकि खुदा परस्ती के बारे में कोई अनोखी बात सिखाई ही नहीं जा सकती। इसका काम सिर्फ ये रहा है कि इंसान के वजदानी अकायद को इल्म व एतराफ़ की ठीक ठीक ताबीर बताए, और यही सूरह फातिहा की खुसूसियत है। इस सूरत ने नोह इंसानी के वजदानी तसव्वुरात एक ऐसी ताबीर से संवार दिए हैं कि हर अकीदा, हर फिक्र, हर जज्बा अपनी शक्ल व नौयत में नमूदार हो गया है। और चूंकि ये ताबीर हकीकत हाल की सच्ची ताबीर है, इसलिए जब कभी एक इंसान रास्तबाजी के साथ गौर करेगा, बेख्तियार पुकार उठेगा कि उसका हर बोल और हर लफ्ज इसके दिल और दिमाग की कुदरती आवाज है। अबुल कलाम आजाद। तो ये मैंने पढ़ी और उसके बाद जब मैंने फिर मुताला शुरू किया तर्जुमा कुरान का और उसके बारे में जो भी उनकी कोशिशें थी कि जब 1916 में जैसे कि और भी लोगों ने इनके अल हिलाल और अल बलाग के जो अखबार थे उसके बारे में तस्करा किया कि 1916 में उन्होंने सबसे पहले जो है तर्जुमा कुरान के बारे में अल हिलाल के अंदर जो है वो ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद जो उनकी सियासी सूरत हाल रही, फिर वो ब्रिटिश इंडिया ने जो है वो उनके साथ जो भी किया कि उनको अपने ही शहर से जो है वो जलावतन करते रहे। तो ये पूरे 1916 में ऐलान करने के बाद सन 20 जुलाई सन 1930 को इस तर्जुमा कुरान का जो है वो समझिए कि मुकम्मल हुई और पूरे तकरीबन 15-16 साल के अंदर जो है वो इस किताब का वो आखिर हुआ। और अगर आप सा मौका दें कि जो सबसे ज्यादा मुझे रही इस किताब के लिए कि इन्होंने जो सूरह फातिहा की जो तफसीर है वो अगर आप पूरे उठा के देखें, जैसे 3 जिल्दों में है तो हर जिल्द तकरीबन 600 पेज के ऊपर है। तो सूरह फातिहा की जो आपको तफसीर मिलेगी वो तकरीबन 250 पौने 300 पेज पे है। तो आप सोच सकते हैं कि एक एक लफ्ज के ऊपर उन्होंने कितनी रहनुमाई की है और कितना जो है वक्त गुजारा है कि इस हवाले से अगर आप सिर्फ देखें कि रब्बुल आलमीन के बारे में अगर है तो वही इस कदर वो मतलब आपको समझ में आता है कि हमारे लिए तो सिर्फ ये रहता है कि वो रब है, तमाम जहानों का या दोनों जहानों का जो है वो रब है। हम इस तक महदूद रहते हैं। लेकिन जो अगर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह फिर कभी इस पे मैं तफसीर करूंगा। लेकिन उसके साथ आखिर में सिर्फ ये एक बात ये कहना कहूँगा कुरान के हवाले से और उन्हीं की तहरीर से कि सूरह निसा की एक आयत है, आयत नंबर 137 कि तुमसे पहले दुनिया में खुदा के अहकाम और कवानीन के नताइज गुजर चुके हैं, बस मुल्कों की सैर करो और देखो उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकाम और कवानीन को झुटलाया है। अगर आप इस आयत को सूरह फातिहा की आखिरी आयत में देखें जो हमारी दुआओं में भी शामिल है कि गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दॉलीन, तो इसी हवाले से कि कुरान की सूरतों में एक बड़ी तादाद ऐसी सूरतों की है जो तमाम तार इसी मतलब पर मुश्तमिल है। कहा जा सकता है कि कुरान में जिस कदर बयान भी पिछले अहदों के वाक़े व क़सस का है वो तमाम तर सूरह फातिहा की इसी आयत की तफसील है कि या अल्लाह हमें जो है वो पुराने लोगों की जो अजाब गुजरा उनके ऊपर उससे जो है हमें तो महफूज रख। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस हवाले से बाकी रिजवान साहब को देता हूँ और अगर बहैसियत सदर अगर मेरी जो जिम्मेदारी है कि महफिल की बर्खास्त का जो है मैं ऐलान करता हूँ।
شکریہ. تو آپ کی اجازت سے پھر اب یہ محفل برخاست کی جاتی ہے.